أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج جو ہمارا ویڈیو بنانے کا موضوع ٹاپک ہے وہ قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت ہے۔ ہم قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت خود قرآن کی روشنی میں رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کے نزدیک آپ کے دلوں کو قرآن کی اہمیت و فضیلت کے ذریعے آپ کے دلوں کو منور کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا چھوٹا سا کلپ ویڈیو اچھی لگے گی۔ سورۃ واقعہ میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن بہت بڑی عزت و عظمت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب ہے جسے صرف پاک و پاکیزہ لوگ ہی مس کر سکتے ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کسی بھی نجاست کے ذریعے قرآن مجید اگر کوئی بھی نجاست انسان کے جسم پر ہاتھ پر کوئی بھی لگی ہوئی ہو تو وہ انسان اللہ پاک کی لاریب کتاب کو چھو بھی نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات، چھو بھی نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ پر سورۃ انعام میں اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ ایک کتاب مبارک کتاب ہے، اور یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے۔ سورۃ حشر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر ریزہ ریزہ ہوتا تو ضرور دیکھتے۔ یعنی صاف ظاہر اس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کتاب اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہی ہے کہ جو کتاب اگر پہاڑ پر اترتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور ہماری کتاب یہ ہمارے رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اتاری گئی، اور اس کے ذریعے آج تک ہم فیض، یہ جتنی بھی سائنسدان ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں جو بھی نظام چل رہا ہے، یہ سب کے سب قرآن مجید کا مطالعہ کر کے ہر ایک آیت کی تلاوت اور اس کی تفسیر ڈیٹیلز کے ذریعے یہ بہت سارا ترقی انسان کر چکا ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے، اللہ جس کے ذریعے ان لوگوں کے امن و سلامتی کی راہ دکھاتا ہے، جو اس کی رضا کے طالب ہیں وہ اپنے حکم سے انہیں اپنے حکم سے انہیں ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر زندگی کے ہر اہم کام، ضروری کام ہو نہ ہو، جو بھی کام ہے اس کے ہر کام کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اس کو اگر بندہ توجہ کے ساتھ پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کا ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھے، اس کی وہ تفسیر پڑھے، تو ہر آیت کا جو مطلب ہے وہ انسان کا فائدے کے لیے ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اللہ نے جو نعمت تم پر نازل کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر ایک کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہیں دنیا میں کوئی بھی مسئلہ آئے تو تم اس کتاب کے ذریعے رہنمائی لے سکتے ہو، یہ میری حکمت ہے جو میں نے تم پر نازل کی ہے۔ ایک اور جگہ پر بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سیدھا سیدھا اس سے بندہ تفصیل کے ذریعے بندہ تفصیل پہ نہ بھی جائے، اس سے سیدھا سیدھا بندہ مطلب نکال سکتا ہے کہ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دیتا ہے اور ان کو بڑا اجر دے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ نحل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت
اور رحمت اور بشارت کا نازل کی ہے۔ ایک اور جگہ پہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجیے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کرے تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ اللہ نے واضح انسان اور جنوں کو چیلنج کر دیا کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو قرآن کی ایک صورت بھی تم نہیں بنا سکتے۔ فرمایا یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقوی کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ یہ تھے قرآن مجید کی مختصر قرآن مجید میں تعارف۔ اب رسالت مآب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن چمکتی دمکتی روشنی ہے اور مضبوط مضبوط رسی ہے اور مضبوط وسیلہ ہے، بلند و بالا مرتبہ ہے، شفا ہے، عرفہ و اعلیٰ فضیلت ہے اور بزرگ ترین فضیلت ہے۔ جو اس کے ذریعے اپنی کائنات کو روشن کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی کائنات کو روشن و منور کر دیتا ہے۔ جس نے اس سے تعلق جوڑا اللہ نے اس سے محفوظ کر دیا، جس نے اس سے تمسک کیا اللہ نے اسے نجات دی، اور جس نے اس کے احکام پر عمل کیا اللہ نے اسے رفعت عطا کی، اور جس نے اس سے شفا طلب کی اللہ نے اسے شفا عطا کی، اور جس نے قرآن کو دوسروں سے افضل ٹھہرایا اللہ نے اسے ہدایت بخشی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت چاہی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور جس نے اسے اپنا شعار و لازمہ حیات قرار دیا اللہ نے اسے بزرگ ترین سعادت بخشی، اور جس نے اسے اپنا وہ رہبر بنایا جس کی وہ اتباع کرتا ہے، اور وہ پناہ گاہ بنایا جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے تو اللہ اسے نعمتوں والی بہشت اور پرسکون زندگی سے ہمکنار کرے گا۔ یہ تھے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کی فضیلت و اہمیت تھی۔ اب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، یہ قرآن وہ خیر و خواہ ہے جو کبھی دھوکہ نہیں کرتا، ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، وہ ایمان کا قلب و جگر، علم کے چشمے اور سمندر، عدل کے باغات و آبشاریں، اسلام کی اساس و بنیادیں اور حق کی دادیاں اور قرارگاہیں ہیں، ایسا بحر ہے جس کا استفادہ کرنے والے ختم نہیں کر سکتے، ایسا چشمہ ہے جسے فائدہ پانے والے خشک نہیں کر سکتے، ایسا گھاٹ ہے جو پینے والوں سے کم نہیں ہوتا، ایسی منازل ہے کہ مسافروں کا راستہ بھولتے نہیں ہیں، ایسے نشان ہیں جن کا راہ گزر گم نہیں ہو سکتا، ایسی بلندیاں ہیں جن سے قصد کرنے والے تجاوز نہیں کر سکتے۔ خدا نے اس علماء کی پیاس کی سیرابی، فقہا کے دلوں کے بہادر اور نیکوں کے چلنے کا راستہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ دوا ہے جس کے ساتھ بیماری نہیں رہتی، وہ نور ہے جس کے ساتھ ظلمت نہیں رہتی، یہ مضبوط جوڑ والی رسی ہے اور محفوظ چار دیواری ہے، اور یہ وہ قلعہ ہے جو محبت کے لیے۔ ایک اور جگہ پر رسالت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن سے ہم محفل ہو وہ زیادتی یا کمی لے کر اٹھا، یعنی ہدایت میں زیادتی اور گمراہی میں کمی۔ یقین جانیے کہ قرآن حاصل کر لینے کے بعد کوئی بھی فکر نہیں، اور قرآن کے حصول سے قبل کوئی دولت مند نہیں، اس سے اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو اور رفع مصائب کے لیے اس سے مدد طلب کرو۔ تحقیق یہ سخت امراض کفر و نفاق و گمراہی کا واحد علاج ہے۔ اللہ سے اس کے ذریعے دعا مانگو اور اس کی محبت لے کر بڑھو، اور اس کے ذریعے اس کی مخلوق سے نہ مانگو، کیونکہ بندوں کے خالق کی طرف توجہ کے لیے اسی جیسا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ یقین رکھو یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے جن کی شفاعت مقبول ہے، اور یہ وہ بولنے والا ہے
جس کی بات تصدیق شدہ ہے، روز محشر میں جس کی قرآن نے شفاعت کر دی اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ تھی قرآن کی اہمیت و فضیلت، بہت ہی مختصر آپ کو میں نے بتائی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستان عزیزان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل سید نگران حیدر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے پیج سید نگران حیدر نقوی کو فالو اور لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔